السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کی نئی عمارت، کون سے بلنڈر ہوئے، کس نے غلط بیانی کی، کس نے غلط چیک جمع کرا اور غلط رجسٹریشن پہ اتنے بڑے پروجیکٹ کا ٹھیکہ کیسے لیا اور کیسے دیا گیا، اب تک ٹھیکیدار کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی، کمپنی بلیک لسٹ ہو چکی ہے لیکن ادارے خاموش ہے۔ اس حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر قانوندان کرنل انعام صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر یہ بتائیں کہ آپ کی پٹیشن لگی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ کے بلڈنگ کے حوالے سے یہ تفصیلات ذرا بتائیں، معاملہ کیا ہے؟ دراصل آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں پر جب سے بنی ہے، جو لیٹیگینٹس ہیں وہ مسائل فیس کر رہے ہیں۔ بیسیکلی عدالتیں بنائی جاتی ہیں عوام کے لیے، ایکسیس ٹو جسٹس ہے رائٹ، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس عدالت میں عوام تو پہنچ ہی نہیں سکتی، کیونکہ سرینا ہوٹل سے آگے کوئی ٹیکسی نہیں آ سکتی، پبلک ٹرانسپورٹ ہی نہیں آ سکتی، تو لوگوں کو وہاں سے پیدل چل کر یہاں آنا پڑتا ہے۔ یہاں کوئی پارکنگ نہیں ہے، وہ کلا کے لیے بھی پارکنگ نہیں ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ پہلا ہرڈل تھا، اور میرا خیال یہی وجہ تھی کہ ہمارے سیکورٹی اداروں نے بھی اس وقت یہ کوشچن ریز کیا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ایونیو پر ہائی کورٹ نہ بنائی جائے، لیکن آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ واز دی آئیڈیا واز کنسیوڈ اینڈ اٹ واز کنسٹرکٹڈ۔ اور آپ دیکھیں وہ بن چکی ہے، اور سی ڈی اے کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اتنی بڑی بلڈنگ جب بنا رہا ہے جو پبلک کے لیے بلڈنگ بننی ہے، اس کے اندر وہ کیٹر فار کرتے پارکنگ کے لیے، وہ کسی نے نہیں بنائی۔ اور اس کے علاوہ جس ٹھیکیدار کو دیا گیا ٹھیکہ، اس نے فیک ڈاکومنٹ جمع کرائے کہ میرے پاس ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ ہے، میں نے فلاں پروجیکٹس کیری کیے ہیں۔ وہ جب ہم نے ویریفائی کرائے تو پتہ چلا وہ پروجیکٹ کبھی اس نے کیے ہی نہیں، اس کا اس کے تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے بینک گارنٹی جمع کرائی، وہ بھی پتہ چلا بینک نے لکھ کر دے دیا کہ فیک ہے۔ اس کے اوپر ہم نے جب کیس ٹیک اپ کیا پی ڈبلیو ڈی کے ساتھ، اور ہائی کورٹ میں جب ہم آئے تو پھر الٹیمیٹلی پی ڈبلیو ڈی نے اس کو بلیک لسٹ کر دیا۔ بلیک لسٹ کرنے کے بعد ہائی کورٹ کی حکم سے ہی رجسٹرار صاحب نے لیٹر لکھا ڈی جی ایف آئی اے کو، اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن حیرانی کی یہ بات ہے کہ نہ تو اس کے خلاف آج تک کارروائی ہوئی، اور نہ ہی بلڈنگ کی جو تعمیر ہے وہ اس کو روکا گیا۔ ایک آدمی جس کے سارے کاغذات جعلی ہیں، جو کہ فیک کنٹریکٹر ہے، اس نے ایک کنٹریکٹ لیا، اس کے بعد یہاں اس نے جو ایئر کنڈیشن پلانٹ منگوائے وہ اس نے 1 سال باہر رکھے، وہ باہر رکھنے کے بعد وہ ختم ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا وارنٹی پیریڈ بھی ختم ہو گیا، دوبارہ اس نے ڈیمانڈ کر لی۔ پھر اس کے اندر جو وکلاء کے لیے بننا تھا سینٹر، وہ نہیں بنایا۔ پھر اسی کے اندر جو ادھورے کام چھوڑ دیے تھے سارے کے سارے، ان ادھورے کاموں کے لیے اس نے ایک اور پی سی 2 بنوا لیا وداؤٹ ٹچنگ دی پی سی 1۔ اب یہ بلڈنگ جو بیسیکلی انیشلی 2.5 ارب کی بننی تھی، اب یہ اگر کمپلیٹ بھی ہوتی ہے تو 8.5 ارب پہ جا کے بنے گی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کیا ایک غریب ملک جو قرضوں میں جکڑا ہوا ہے اتنی بڑی عیاشی کا متحمل ہو سکتا ہے۔ ہمیں تو اس پر بھی اعتراض تھا کہ اس ہائی کورٹ کو وہاں سے شفٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بلڈنگ اس لیے مناسب تھی کہ وہاں پر 6 روڈز اس کو ملتی تھی۔ آپ موٹر وے سے اترتے تھے، پشاور روڈ سے اترتے تو سیدھے ہائی کورٹ پہنچ جاتے تھے وداؤٹ اینی پرابلم۔ چاروں طرف اس کی پارکنگ کی جگہ تھی، وہاں کوئی ایشو نہیں تھا۔ میکسیمم یہ تھا کہ 2 کورٹس اور بنا دی جاتی، لیکن یہ بیچ میں کوئی آئیڈیا ایک ایسا آیا کہ جی اس کو اٹھا کر یہاں لے کر آ جائیں، اور یہاں جب سے وہ آئی ہے یہ بلڈنگ یہاں شفٹ ہوئی ہے، دی litigants and the liars are facing enormous problems۔ کوئی پارکنگ نہیں ہے، کوئی داخل ہونے کا طریقہ نہیں ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے ریٹس دائر کی۔ پھر جب ہم نے اس کی بلڈنگ میں دیکھا کہ کس طریقے سے اس ٹھیکیدار نے ٹوٹل جیل سازی کی ہے، آپ دیکھیں فرش ٹوٹے پڑے ہیں، چھت کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ لٹک رہی ہیں۔ پھر کورٹس روم کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہے کہ وائس سسٹم، آواز ہی نہیں آتی۔ پھر ایک کورٹ کا جو خرچہ ہے 2.5-3 لاکھ روپے پر ڈے کا ایئر کنڈیشننگ کا خرچہ ہوگا، وہ کیسے ہم افورڈ کر سکتے ہیں، قوم جو IMF کے قرضے میں جکڑی ہوئی ہے۔ تو اس کا حل ابھی بھی یہی ہے کہ اس کو واپس شفٹ کیا جائے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اور اس کنٹریکٹر کے خلاف فوری طور پہ کارروائی کی جائے اور یہ کام کو روکا جائے۔ ایک آدمی بلیک لسٹ ہے، وہ کسی بھی اصول اور ضابطے کے تحت ایک بلڈنگ کمپلیٹ ہی نہیں کر سکتا جب بلیک لسٹ ہو گیا۔ اور دوسرا اسی کنٹریکٹر کا نام ہے جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے کیس میں بھی، وہاں پر اس نے پیمنٹ کی ہوئی ہے، وہاں بھی اس کا آگے ہوا ہے کہ یہ پیمنٹیں کرتا تھا، اور اس نے بے شمار آپ کہہ لیں کہ جی فلاں پیمنٹ کی ہے۔ ان مظاہر نقوی صاحب کی جو بیٹی باہر تعلیم حاصل کر رہی تھی، اس کو بھی پتہ نہیں کتنے پاؤنڈ جس نے بھجوائی۔ ہی ایڈمیٹڈ آل دیز تھنگز، اسٹیٹمنٹ میں آ چکا ہے۔ اچھا، یعنی کہ مظاہر نقوی صاحب کا خلاف جو ریفرنس ہے یا اس کا جو بھی کرتا درتا تھا وہ یہی کنٹری، اس کے اندر بھی یہی کنٹریکٹر ہے جس نے کہا جی انہوں نے پلاٹ خریدا، اس کی پیمنٹ میں نے کر دی 5 کروڑ روپے۔ ان کی بیٹی کو باہر کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ میں نے پے کی، میں نے واپس نہیں۔ ان کی بچوں کی جس میں ان کے بچوں کے آفیسز ہیں اس کا کرایہ بھی میں ادا کر رہا ہوں۔
यानी कि फिर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये वाला ठेका भी मुमकिन है कि उन्होंने जो मज़ाहिर नकवी साहब ने दिया हो। अब ये तो हम इसीलिए तो आए हैं कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए कि इसको ठेका मिला किस तरीके से, और जब ये साबित हो गया, डिपार्टमेंट को भी पता चल गया कि ये ब्लैक लिस्ट हो चुका है, तो हाउ ही इज़ अलाउड टू कंटिन्यू द प्रोजेक्ट। अच्छा सर, ये भी बताइए कि जिस तरह आपने बताया कि रजिस्ट्रार ने कहा हुआ है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कंपनी ब्लैक लिस्ट है, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कार्रवाई की? नहीं, उनने अभी तमाम से कमेंट्स मांगे हैं। अब उन्होंने कमेंट जो हमारे केस में जो कमेंट दिए हैं उसी के अंदर लिखा हुआ है कि ये कमेंट्स हम फलां रिट में दे रहे हैं, और जो अफसर जिसने जमा कराए हैं वो कानून के तहत अथोराइज ही नहीं है हमारी पिटीशन में कमेंट्स देने के, उसके पास इजाज़तनामा ही नहीं, किसी और पिटीशन के कमेंट्स उठा के उसने हमारी पिटीशन में जमा करा दी। आज हमने कोर्ट को यही बताया कि सर ये जो उसने कमेंट्स जमा कराए हुए हैं जिस पे हमने आर्गू करना है, उसके अंदर तो उसके पास अथोराइजेशन ही नहीं है, ये किसी और की अथोराइजेशन लेके जलसाजी की उन्होंने फिर कहा कि ये आप कमेंट्स जमा कराएं तो नेक्स्ट डेट के ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन होगी। इनने फिर एक और ऑब्जेक्शन किया कि ये एग्रीड पर्सन नहीं है, इनका कोई इस बिल्डिंग से ताल्लुक नहीं बनता। मैंने कहा जी हम एडवोकेट्स हैं, वी एडवोकेट्स आर सालिम साहब मेरे कुलीग हैं जिन्होंने ये पिटीशन दायर की हुई है, मैं और अता हक साहब उनके काउंसिल हैं, कि एवरी एडवोकेट इज़ एग्रीड पर्सन हूसोएवर कम्स हियर। हर साइल पाकिस्तान का हर शहरी जिसने हाई कोर्ट में आना है, देखे ना अभी हमारे पास सीनियर सिटीज़न एक्ट आ चुका है, फिर डिसेबल्ड पर्सनैलिटी एक्ट आ चुका है जिसमें लिखा हुआ है कि हर सीनियर सिटीज़न को आपने एक्सेस देनी है हर बिल्डिंग में, उनके लिए पैसे आपके लिए प्रोसेस अलहदा बनाना है, उनके लिए रास्ता अलहदा बनाना है, उनकी पार्किंग अलहदा होनी है। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग जिसका काम ही पब्लिक लिटिगेशन से है, वहाँ अगर ना पार्किंग है ना रास्ता है, और वो बिल्डिंग जो है सब स्टैंडर्ड तरीके से बनाए चला जा रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। कल साहब ये भी बताइए कि बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया था उसके पास सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का भी काम था, रावलपिंडी बेंच का भी था, लाहौर हाई कोर्ट का भी था, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेनोवेशन में, क्या इसमें कोई सदाकत है? ये अभी हमें जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि कराची में जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री बिल्डिंग है उससे भी इसका रिलेशन है। बाकी हमने रब्ता कर लिया है, इंशाल्लाह ताला वो सारी चीज़ें हम लेकर आएंगे, और हो सकता है हमें ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी एक दायर करना पड़े, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो हमें वो पूछना है वहाँ पे उनकी कम से कम चीफ जस्टिस साहब के नॉलेज में लेकर आना है कि ये आप राइट इन दी सुप्रीम कोर्ट ये किसी चीज़ें किस तरह हो रही हैं। और बड़ा सादा सा क्वेश्चन है कि एक आदमी अपना वक़्त के ऊपर ना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका है, 2.5 अरब के प्रोजेक्ट पे अभी तक तो 6 बिलियन खर्च कर चुका है, और हमारा एस्टीमेट ये है कि ये 8 अरब तक जाएगा, और 8 अरब के बाद इसका बिजली का एक्सपेंडिचर कौन बियर करेगा, कैसे चलाएंगे आप, जबकि आपके पास कोई अभी तक को पार्किंग लिटिगेंट्स के लिए तो कुछ भी नहीं है, आपकी वो लिटिगेंट आ ही नहीं सकता, पैदल कैसे आप। मैंने वेरी फर्स्ट डे जिस दिन इनॉग्रेशन हुई बिल्डिंग की, मैं खुद पहुंचा यहाँ पर, उस दिन मैंने देखा कि बूढ़े बुजुर्ग ख्वातीन क्रचेज़ पे लोग सरीना होटल से पैदल आ रहे हैं, बारिश भी हो रही थी। तो उसी दिन वी रियलाइज दिस थिंग कि ये बिल्डिंग बड़ी रॉन्ग लोकेशन है। CDA से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी हमने तो पहले दिन कह दिया था कि वी कैन नॉट प्रोवाइड एनी पार्किंग इन दिस एरिया। बताया जा रहा है कि ये शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की ख्वाहिश थी, और दूसरी बात ये भी बताया कि इतना बड़ा एक इमारत बन गई है, 2014 में उसका काम शुरू हो चुका है, प्रॉपर जो काम है, और 2024 से अब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन या जो चीफ जस्टिस है गुज़श्ता पिछले वाला या मौजूदा वाला या सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस मामले पर खामोश क्यों है? मैं हैरान हूँ कि 10 साल गुजर चुके हैं। असल में पूरी कमेटी बनी जिसने डिसाइड किया, कमेटी के बाद हम यही चाहते थे, हमने जो पिटीशन दायर किया कि इसकी पूरी इंक्वायरी कराई जाए, पूरी इंक्वायरी कराई जाए, जितने लोग जिम्मेदार हैं उनको तयन किया जाए और इसको इस काम से रोका जाए, क्योंकि ये तो वेस्टेज ऑफ फंड है कि एक आदमी जिसने पहले ही बिल्डिंग सब स्टैंडर्ड बनाई है उसके अंदर इतने फॉल्ट्स आ चुके हैं, और जब उसने ये फर्स्ट पोर्शन बनाया PC1 के तहत तो उसको अधूरा छोड़ के चला गया। ये उस महकमा रजिस्ट्रार साहब उसको कॉल करते रहे, वो ही नेवर रिस्पॉन्डेड। फिर बाय दैट टाइम जो लीगल फैसिलिटेशन सेंटर बनना था लॉयर्स का, वो PC1 में बनना था, उसने उसके लिए PC2 अप्रूव करा लिया। किसी ने नहीं पूछा कि भाई ये चीज़ें तो आपने PC1 में बनाई हुई थी, PC1 में हमने फंड रिलीज़ किए थे, आपने वहाँ क्यों नहीं बनाया, आप PC2 कैसे बन गया? जो कानूनन नहीं बन सकता वो उसने बना लिया और उसके ऊपर काम शुरू हो गया और पूरी स्पीड से शुरू हो रहा है। सिद्दीकी साहब की मर्जी शामिल थी इस इमारत में? नहीं, ये तो अभी देखें ना, हम तो इसलिए आए हैं कि ये देखा जाए कि विच वाज द कमेटी। एक फर्क तो नहीं करता यहाँ कोई भी काम, कोई भी जो काम होता है गवर्नमेंट का, उसकी जब PC1 बनता है तो पूरी कमेटी बैठती है, PWD है, उसके बाद ज़ाहिर है हाई कोर्ट ने रिकमेंडेशन दी होगी उस वक्त। लेकिन मेरा मकसद ये है कि चलें अगर एक रिकमेंडेशन हो गई
تو اس کے بعد وہ جب سب اسٹینڈرڈ بنا رہا ہے کام تو اس کو روکنا چاہیے تھا. اور جب رجسٹرار صاحب نے ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب کے آرڈر پہ انہوں نے خط لکھا ہے ایف آئی اے کو کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے, تو میں سمجھتا ہوں پھر ایف آئی اے نے کیوں نہیں کارروائی کی, وائی ہی ہیز ناٹ بین اریسٹڈ, جب اس نے سارے ڈاکومنٹ ہی جیلی لگائے, بینک گارنٹی جیلی ہے, ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ جیلی, کوئی ایک ڈاکومنٹ بھی اس کا جینوئن نہیں ہے. اور رجسٹرار کے ظاہر رجسٹرار اپنے طور پہ تو لیٹر نہیں لکھتا, چیف جسٹس صاحب نے کہا ہوگا کہ لیٹر لکھیں اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, تو کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی. اور ہم دیکھیں آج اس پٹیشن کو, بلکہ اس سے پہلے ایک کانٹریکٹر نے بھی پٹیشن دائر کی, اس کو بھی تقریباً آلموسٹ سال ہونے والا ہے, اور سال کے اندر ہم اسے روکنے بھی کامیاب نہیں ہوئے. وہ دھڑا دھڑ پیسے لے رہا ہے اور خرچ کر رہا ہے اور اپنی مرضی سے خرچ کر رہا ہے, جس کی ضرورت ہی نہیں اس پہ ضائع کیا جا رہا ہے, جبکہ پتہ نہیں فیٹ آف دی بلڈنگ کیا ہوگا ایٹ دی اینڈ کے اوپر. یہ ایشو ہے سارا. تھینک یو سر, تھینک یو. وی آل شوڈ بی ریسپانسیبل ٹو سم سسٹم, دس از دی ریکوائرمنٹ. جی تھینک یو سر. جی ناظرین, بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ جو لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے یہ عمارت بنائی گئی تھی, 1 ارب کی عمارت 8 ارب پہ پہنچ گئی. بلیک لسٹ کمپنی نے عمارت بنائی, لیکن کسی نے کوئی کارروائی نہیں کہ ڈاکومنٹیشن موجود ہے کہ کمپنی جعلی تھی, فراڈ ہو گیا ہے, لیکن کون پیچھے تھا یہ سوال جو ہے اب بھی اٹھ رہا ہے, اور اس کا جواب ڈھونڈنا پڑے گا کہ آخر حکومت پاکستان کے پاس یا اب پاکستانی عوام کے حقوق پہ یہ ڈاکہ کس نے ڈالا. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہے. اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.